کے لیے۔ اسی طرح میں یسوع مسیح کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، زندگی کی ہر نعمت بخشی، اور اسی طرح میں شکر گزار ہوں اس ساری عبادت کے لیے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم پھر اکٹھے ہوئے تاکہ خدا کے کلام سے ہم سیکھ سکیں، ہماری زندگیاں کلام سے ترقی پا سکیں، ہماری زندگیاں اس میں بڑھتی جائیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، مضمون یہ ہے، اس نام یعنی بے عزت ہونے کے لیے لائق تو ٹھہرے۔ یعنی یہاں پہ شاگرد جو تھے یسوع مسیح کے نام پہ، اس نام پہ یشوع نام، یعنی یشوع جو نام ہے وہ عبرانی میں یسوع مسیح کا نام ہے۔ یشوع مشایخ کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، یعنی اس نام کے لائق تو ٹھہرے۔ اسی طرح آج ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آج ہمارا جو مضمون یہی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ رسولوں کو پٹوانے کے دو نتائج نکلے، یعنی انہیں جب مار پیٹی، انہیں جب بے عزت ہوئے، ان کو جو بے عزت کیا گیا وہ اس نام کی خاطر بے عزت ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں حوالہ اعمال کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 41 اور 42 آیت کو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں، کہ یہاں پہ ہمیں جو خدا کے کلام میں ہمیں یہاں پہ کیا ملتا ہے، کیا ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاکہ ہماری زندگیاں اس میں برکت پا سکے۔ جی 5واں باب، جسے بھی خدا کا روح ابارتا ہے وہ پڑھے۔ جی 41 اور 42۔ تب خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اسی طرح میرے عزیزو، یہاں پہ جب وہ عدالت سے جب باہر نکلے، یعنی یہ بات انہیں بہت خوشی کی محسوس ہوئی، یہ بات ان کے لیے بہت خوشی کی محسوس یہ ہوئی کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ میرے عزیزو، یسوع نام جو ہے، یشوع مشایخ نام جو ہے، اس نام کی خاطر جو ہے وہ بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے۔ تو آج میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں پہ جو ان کے ساتھ ان کی پٹائی، یہاں پہ انہوں نے ان کو مارا پیٹا، اور اس کے بعد یہاں پہ دو نتائج نکلے۔ ایک یہ نکلا، پہلا جو تھا وہ یہ نکلا کہ خوش ہو کر چلے گئے، ہم اس کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے، یعنی وہ اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے۔ آج میرے عزیزو، ہم جب اپنی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی لوگ بے عزت کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمیں آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہمیں آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات پہلے سے ہی بتائی ہوئی ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ پہلے سے کہتا ہے کہ میرے نام سے تم سے کیا رکھی جائے گی؟ جی عداوت رکھی جائے گی، اور کہتا ہے اس کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے۔ وہ اس نام یعنی یشوع مشایخ کے نام سے محبت رکھتے تھے، ان کی محبت تھی اس نام سے ان کی بہت فیلوشپ تھی، ایک تعلق تھا خدا کے ساتھ، مسیح کے ساتھ تعلق تھا۔ آج میرے عزیزو، ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم یشوع نام یعنی یسوع مسیح کا جو نام ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہماری فیلوشپ ہے، ہم اس کے ساتھ ہر وقت بات چیت کرتے ہیں۔ جو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کو اس نام سے کیا تھی جی؟ اس نام سے کیا تھی جی؟ پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھا محبت تھی ان کو۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح دوسری بات جو یہاں پہ
نتائج ان کی پٹائی ہونے کے بعد جو نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، کہتا ہے اس میں ایک نیا جوش اور ولولہ اور استقلال پیدا ہوا، یعنی ان میں ایک جوش تھا، اس تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیزو کہ یشوع نام کی خاطر انہوں نے بے عزت ہوئے، اس نام کو ہر وقت وہ کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو یہاں پہ ایک دفعہ پھر شیطان اپنے ہی چالوں میں مات کھا گیا، یعنی شیطان نے اپنی طرف سے تو کوشش کی ان کو پٹوانے کی، بے عزت کرنے کی، تکلیف دینے کی، لیکن میرے عزیزو وہ پھر بھی خوشی منانا شروع ہو گئے۔ کیا ہو گئے جی؟ وہ خوشی منانا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے شکر ہے کہ ہم اس لائق تو ٹھہرے، اس نام کے خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور شیطان میرے عزیزو وہاں پہ کیا ہوا؟ شرمندہ ہوا۔ اور مسیح اور حکومت، مسیحی لوگ اور حکومت جو ہے، ابتدائی دور میں مسیح جو تھے انجیل کا پیغام آگے لے کے بڑھتے تھے، شروع میں انہوں نے کلام کو لے کے آگے بڑھے، اور تو صاف نظر آتا ہے کہ سرکاری اہلکار اور خاص کر جو مذہبی لیڈر تھے ان کو مشکل ہوتی تھی، ان کو اس وقت کے دور میں تکلیف ہوتی تھی، وہ اس کی مذمت کرتے تھے، وہ اس کے خلاف تھے، اس وقت کے مذہبی لیڈر بھی اور سیاسی لیڈر بھی، اور اس وقت کی جو لوگ تھے وہ ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو کو دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو مذہبی لیڈروں کا بیج بویا ہوتا ہے، وہ ہم جو آج مسیح لوگ ہیں ان کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے، مسیح قوم کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے، مسیح قوم کے ساتھ مذمت کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے بیج بویا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم محبت کا بیج بوئیں گے تو محبت کاٹیں گے، اگر اب ہم نفرت کا بیج بوئیں گے تو نفرت کاٹیں گے۔ تو آج میرے عزیزو ہمیں انجیل کو بونا ہے، کیونکہ انجیل میں ہی ساری کوالٹی پائی جاتی ہے۔ انجیل کے پیغام میں میرے عزیزو اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں خداوند میں کیا ہو سکے؟ مضبوط ہو سکے، قائم ہو سکے۔ اس زمانے میں مذہبی لیڈر بھی حکومتی معاملات میں بڑا عمل دخل رکھتے تھے نا۔ تو آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ مذہبی لیڈر جو ہیں، یعنی جو دوسرے لیڈر ہیں، وہ بھی مذہب کے بارے میں بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جس کا کام اسی کو سجے، یعنی جو کام جس کا ہے اسی کو سجتا ہے۔ اگر کوئی مذہبی لیڈر ہے تو وہ مذہب کے بارے میں ہی کام کرے تو بہتر ہے، اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے تو وہ سیاست میں ہی رہے، وہ یعنی مذہبی نہ بنے۔ تو میرے عزیزو لیکن جو جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں لیڈر یا جو بھی ہیں، لیکن ان کو خدا کی طرف سے ایک برکت ملتی۔ کہاں سے ملتی ہے جی؟ خدا کی طرف سے۔ اگر مقرر ہوتے ہیں تو خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو تو وفاداری آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ عملی لحاظ سے اس پالیسی کو دیکھنا ہے کہ حاکموں کی عزت اور فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا کا یہ حکم بھی ہے کہ ہم حکومتوں کی کیا کریں جی؟ کیونکہ خدا ہی ہے جو مقرر کرتا ہے حاکموں کو اور مذہبی لیڈروں کو، اور جتنے بھی آج ہم دیکھتے ہیں حکومتیں جو چل رہی ہیں، یہ کس کے وسیلہ سے چل رہی ہیں جی؟ خدا کے وسیلہ سے جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، اور خدا کے خادم ہیں تاکہ عام لوگ بھی بھلائی اور فلائی کے کام کر سکے۔ خدا کے خادم بھی جو ہیں وہ بھلائی کیا چاہتے ہیں جی؟ بھلائی چاہتے ہیں، فلائی کام چاہتے ہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ایک قدم وہ آگے بڑھ جاتے ہیں سیاسی لیڈر، وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں خدا کے لیے۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرے عزیزو کیونکہ جو مذہبی لیڈر تھے ان کی کیا کرنی، سرداروں کی کیا کرنی چاہیے تھی جی؟ عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک جگہ پہ اسے جھڑک دیا۔ ایک جگہ پہ پولس رسول نے ایک سردار کو جھڑکا اور ایک دم اس کو وہ بات یاد آئی۔ کون سی والی؟ خروج ہم دیکھتے ہیں، خروج 22 باب کی 28ویں آیت اسے یاد آئی، اس نے ایک دم سوری کیا اس۔ ہاں جی، خروج 22 باب کی 28 آیت میں،
ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ خدا کے کلام میں کہ خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے. 22 کی 28 ورسز. تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا. آمین. آمین. کہتا ہے کہ تو خدا کو نہ کوسنا، یعنی خدا، ہم کئی بار خدا کے ساتھ شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، کرتے ہیں، خدا کو کوستے ہیں، میں ایسے حالات میرے ہیں، میری زندگی ایسی ہے، میں یہ ہوں، میں ایسے ہوں، تو ہم کئی بار خدا کو کوستے رہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ تو خدا کو نہ کوسنا، اور جو ہے تو نہ قوم کے سردار سے کیا کرنا، نہ اس پہ لعنت بھیجنا. اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ یہ جب اس نے ایک دم سردار کاہن کو جھڑکا تو اس کی جواب طلبی ہو گئی، تو اس نے فوری معافی مانگی، کہا کہ خروج کا حوالہ پیش یہاں پہ کیا کہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت نہ بھیجنا. اسے یہ بات یاد آئی ایک دم، کیونکہ وہ شریعت کا عالم تھا، اسے بات یاد آئی. اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے لیکن یہ سب کچھ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے. یسوع مسیح کیا کہتا ہے جی؟ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے. دیکھیں ذرا یوحنا کی انجیل 15 باب کی 21 آیت میں، یہاں پہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے نام کے سبب سے، اس کا نام جو ہے کریں گے. ہاں جی، 15واں باب اس کی 21ویں آیت، یوحنا کی انجیل. اسی لیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ذرا جی. لیکن سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے. آمین. آمین. دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں لیکن میرے نام سے. کس کے نام سے جی؟ یعنی کہتا ہے کہ میرے نام سے. تو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے کہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے. یعنی وہ لوگ کریں گے جو خدا کو نہیں جانتے، خدا باپ کو نہیں جانتے. وہ یسوع کے نام پر آپ کے ساتھ عداوت رکھیں گے. آج بھی آپ جب کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، تو آپ کے ساتھ لوگ عداوت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ علیحدگی کرنا محسوس کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنے برتن علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بولنا پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ میرے عزیزو وہ خدا کے نہیں ہیں. کہتا ہے کہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے، یعنی وہ خدا باپ کو نہیں جانتے. تو اسی لیے دعوت آپ سے رکھتے ہیں، کیونکہ مسیح کے نام سے دعوت وہی رکھتا ہے جو آپ کو نہیں جانتا، خدا کو نہیں جانتا، مسیح کو نہیں جانتا. تو اسی لیے دعوت رکھتے ہیں. اور اسی طرح یہ دعوت جو ہے ستم، اور جتنا مسیح یسوع کے نام کے سبب سے ایمانداروں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، مسیح سے میرے عزیزو ہمارا تعلق ہے، وہ اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ باتیں پہلے سے کہی ہیں. یہ یسوع مسیح نے، ہمارا ایمان اس لیے مضبوط ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح نے پہلے سے باتیں کہی ہوئی ہیں. اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ اس کو دنیا سے الگ کر دیا گیا. کس کو علیحدہ کیا جی؟ یعنی ایماندار کا تعلق جو ہے مسیح کے ساتھ ہے، اور اس لیے مسیح نے اس کو دنیا سے الگ کر دیا ہوا ہے. دنیا سے علیحدہ ہے کلیسیا کو علیحدہ کیا گیا ہے، دنیا میں سے علیحدہ نکال کے علیحدہ کیا گیا ہے. مسیح کے نام پر ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. اسی طرح میرے عزیزو اس نام سے دنیا دعوت رکھتی ہے، اور اسی طرح دنیا خدا کو نہیں جانتی. دنیا نہیں جانتی کہ خداوند کہاں ہے اور کیا کرتا ہے، کیونکہ نہ وہ خدا کے کاموں کو جانتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا کون ہے اور خدا کے کام کیا ہے. اسی طرح یشوع مشایع کا نام جو ہے
बाप ने भेजा उसे। किसको, किसने भेजा था जी उसको? खुदा बाप ने भेजा था उसे दुनिया का मुनज्जी बना के। लेकिन मेरे अजीजो, अमली जो लोग कोई अमली तौर पे उसका उज़र पेश नहीं कर सकते कि हम नहीं जानते, क्योंकि यीशु ही है जो नजात लेके आया। यीशु मसीह है जो नजात हमें मिलती है उसके वसीला से। वो दुनिया का नजात दहिंदा बन के आया। खुदा बाप ने उसे हुक्म दिया, खुदा बाप ने उसे कहा कि मेरे इस दुनिया की नजात के लिए अपने बेटे को उसने भेज दिया, बख्श दिया, ताकि हम सब क्या कर सके जी, नजात पा सकें। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा बाप ने उसे भेजा था। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, इससे नहीं आया, बल्कि पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। मकस्सा मरियम पे जब रूल कुदस ने साया डाला, आसमां खुदा ने साया डाला, रूल कुदस की कुदरत से वो पैदा हुआ, ना इंसानी ख्वाहिश से, ना इंसानी खून से, और ना इंसानी किसी सोच से पैदा हुआ, बल्कि खुदा से वो पैदा हुआ। तो जब इंसानी कवानीन खुदा के अहकाम से टकराते हैं, इंसानी जितने भी कवानीन हैं, जब इंसान खुदा के हुक्म के साथ टकराते हैं, तो उस वक्त मसीहों की दुनिया का जैसे कानून है, दुनिया का कानून और खुदा का कानून जब आपस में टकराएं, तो फिर क्या हमारा होना चाहिए? क्या हमें फिर हुकूमत की फर्माबरदारी करनी चाहिए, या ख्वाह कुछ भी नताइज बर्दाश्त करने चाहिए? जो भी नताइज हो वो बर्दाश्त करने चाहिए, या हुकूमत की फर्माबरदारी करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि हम इस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। क्यों लायक ठहरे? क्योंकि उनकी पिटाई हो रही थी, उनको मारा जा रहा था, उनको बेइज्जत किया जा रहा था, उनको बेइज्जत किया गया था। तो इसलिए उसने कहा कि इस नाम की खातिर हम क्या हुए, बेइज्जत हुए। लेकिन मेरे अजीजों, जब हुकूमत की और खुदा के कवानीन आपस में जब टकराते हैं, तो मेरे अजीजों फिर कुछ और नताइज निकलते हैं। देखिए ज़रा अमाल की किताब में 29 और 20 आयत, नहीं 19 और 20 आयत, क्योंकि कुछ और नताइज निकलते हैं फिर जब खुदा के हुक्म और दुनिया के हुक्म यानी हुकूमत के हुक्म जब टकराते हैं आपस में। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं जो हमने देखा वो सुना है वो ना कहें। दमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका ना मिला। इसीलिए सब लोग उसके माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शफाअत देने का मोजज़ा हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। आमीन आमीन। यानी 40 बरस की उम्र से ज्यादा उम्र थी उसकी जिसने शिफा पाई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कहता है 19वीं आयत में, पतरस यहाँ पे और यूहन्ना जो है उनको जवाब देते हैं कि तुम खुद ही इंसाफ करो। क्या करो जी? तुम खुद ही इंसाफ करो कि खुदा का आया कि खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने। आज जब हुकूमत की पॉलिसी होती है या खुदा की जो पॉलिसी होती है, उनकी खुदा की कुछ और बात है और हुकूमत की कुछ और बात है। यहाँ पे वो कहता है कि हम खुदा की बात को ज्यादा क्या करेंगे जी? अजीज रखेंगे। हुकूमत हमें कहेगी तुमने कलाम नहीं सुनाना, तुमने बाइबल की प्रीचिंग नहीं करनी, तुमने अंजील की मुनादी नहीं करनी, तुमने लोगों को अंजील नहीं सुनानी। लेकिन खुदा का हुक्म हमें कहता है कि जाओ दुनिया के कोने कोने तक जाके पूरी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, गिरद बनाओ।
تو یہ بائبل کی پالیسی ہے، انجیل کی پالیسی ہے، ارشاد اعظم ہے۔ جب یسوع مسیح اسمان پہ جا رہا تھا، اپنے شاگردوں کو یہ حکم دے کے گیا، آج مجھے بھی حکم دے کے گیا ہے، آپ سب کو یہ حکم دے کے گیا ہے کہ آپ انجیل کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، دنیا کے ہر انسان تک انجیل کو لے کے جائیں۔ لیکن حکومت یا آپ کو دنیا تک، دنیا آپ کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ دنیا خدا کو نہیں جانتی، دنیا خدا باپ کو نہیں جانتی، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یسوع کہاں سے آیا تھا، کیونکہ یسوع مسیح آسمان سے آیا تھا، وہ خدا کے پاک روح سے پیدا ہوا تھا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا، وہ روح اللہ تھا، وہ روح میں سے پیدا ہوا تھا، اور وہ کلمہ خدا تھا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم یہاں پہ جو پطرس نے کہا انصاف کرو، کہ یہ واجب بات ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم خدا کی بات کو سنیں گے، تمہاری بات کو نہیں ہم سنیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے حکومت کا اور خدا کے حکم آپس میں کیا ہوئے جی، یہاں پہ ٹکرائے ہیں۔ کیا ہوئے ہیں جی؟ تو میرے عزیزو، وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہم نے دیکھا اور سنا وہ کہیں، جو ہم نے دیکھا سنا وہ نہ کہیں۔ ہاں، جو ہم نے دیکھا اور سنا کیا نہ کہیں، یعنی وہ کہتا ہے یہاں پہ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ آج آپ کے سامنے جب معجزہ ہوگا، جب آپ کے سامنے لوگ شفا پائیں گے، جب آپ کے سامنے لوگ خدا کی قدرت کو دیکھیں گے، کیا آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں جھٹلا سکتے میرے عزیزو۔ آپ کی زندگی میں جب خدا کام کرے گا، چینج کر دے گا، آپ کو کبھی بھی کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ میرے عزیزو، جب مسیح یسوع نے میرے سے بات کی، تو جو اس نے میرے سے باتیں کی ہیں، تو کیا آج دنیا مجھے اس سے ہٹا سکتی ہے؟ جو مجھے مسیح نے بچایا ہے، جو میری زندگی میں گواہی ہے، جو میری زندگی میں خدا نے کام کیا ہے، وہ کبھی بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ میں نہیں جھٹلا سکتا، تو اسی لیے مجھے کوئی پھیر نہیں سکتا، مجھے کوئی مسیح سے ہٹا نہیں سکتا۔ بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرا۔ پطرس اور یوحنا یہاں پہ کہتے ہیں اس نام کی خاطر ہم بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اور میرے عزیزو، کہتا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، وہی کہیں گے۔ آج بھی میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں جب خدا کام کرتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، جو قدرت کو دیکھتے ہیں، جو آج معجزات ہوتے ہیں یسوع نام کے وسیلہ سے، یشوع نام کے وسیلہ سے، یشوع مشائع کے نام کے وسیلہ سے جو معجزے ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو، بہت سے مسیح کی طرف نہیں آنا پسند کرتے، وہ اسی میں ہی قائم رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسری ڈومینیشن سے، دوسری کلیسیاں سے آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، شفا پاتے ہیں، پھر اپنی کلیسیوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر بعد میں ان کی زندگی میں خدا قائم نہیں رہتا۔ جی ہم دیکھیں گے 5واں باب اس کی 29 آیت میں، یہاں پہ بھی ہاں جی مال جی 29 آیت میں ذرا دیکھیں جی، اسٹیفنس پڑھیں۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہم آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ واہ، کتنی اچھی بات ہے۔ یہاں پہ حکومت کی بات، حکومت ہمیں منع کرے گی انجیل نہیں سنانی، حکومت ہمیں کہے گی کہ آپ نے دنیا کی خلق کے سامنے انجیل کی منادی نہیں کرنی، لیکن بائبل ہمیں یہاں پہ، پطرس ہمیں بتاتا ہے، رسول ہمیں بتاتے ہیں، رسولوں کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض سمجھتا ہوں میں۔ آج وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، کہتا ہے پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ میرے عزیزو، آج میرے عزیزو دیکھیں کہ انہوں نے جب دلیری سے یہ بات کہی ہے، تو کیا ہم بھی اس بات کو دلیری سے کر سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کسی کو
کہ آپ ہمیں مت روکیں، ہم انجیل کی منادی ضرور کریں گے، کیونکہ انجیل سے ہی زندگی بدلتی ہے، انجیل سے ہی زندگی لوگوں کی بدلے گی، کیونکہ یہ انجیل جو ہے خوشخبری ہے، خوشی کی خبر ہے جو دنیا تک پہنچنی ہے۔ اور یشوع مشیح کے نام سے میرے عزیزو، وہ کہتا ہے کہ رسولوں نے کہا یشوع مشیح کے نام سے دیتا ہوں، اور کہتا ہے کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض سمجھتا ہوں۔ رسولوں کی خدمت میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا میرے عزیزو کہ انہوں نے کبھی حکومت کو کہ تختہ الٹنے کی سوچا ہو، نہیں میرے عزیزو، رسولوں نے جو خدمت کی ہے، خدا کے رسولوں نے، انہوں نے کبھی بھی اس بات یہ تعلیم نہیں دی اپنے لوگوں کو یا اپنے شاگردوں کو یا اپنی کلیسیاؤں کو یا اپنے جہاں پہ خدمت کرتے تھے، ان کو یہ کبھی بھی بات نہیں کی کہ حکومت کا تختہ الٹا جائے۔ میرے عزیزو، ہم بھی آج حکومت کے تختوں کو الٹانا نہیں چاہتے، بلکہ لوگوں کی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں بدی جو ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں جو ناانصافیاں ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں جو کرپشن ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں انجیل کے وسیلہ سے، کیونکہ انجیل ہے جو آپ کو بدل سکتی ہے میرے عزیزو، انجیل ہے جو آپ کو چینج کر سکتی ہے، خدا کا کلام ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے۔ آج ضروری ہے آپ بدلیں اپنے آپ کو، کیونکہ میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے حکم کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ خدا کا حکم یہی ہے کہ انسان توبہ کریں، نجات پائیں اور مسیح یسوع کو قبول کریں، تاکہ کرپشن ختم ہو سکے، تاکہ گناہ دنیا سے ختم ہو سکے، تاکہ بدی کی قوتیں اپنا زور ختم کر سکے۔ جب یسوع مسیح کو قبول کیا جائے گا تو بدی کی قوتیں بھی دور ہوتی جائیں گی۔ اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ وہ تختے الٹنے کی کوشش نہیں تھے کرتے، حکومت کا تختہ الٹانے کی کوشش نہیں تھے کرتے، وہ کبھی بھی اس قسم کی تعلیم نہیں تھے دیتے۔ آج بھی ہم مسیح لوگ جو ہیں انجیل کی منادی کرتے ہیں، ہم کبھی بھی حکومتیں گرانے کی بات نہیں کرتے۔ لوگ سمجھے کہ شاید ہم حکومت گرانے کی بات کرتے، نہیں، ہم حکومت کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی حکومت کے سربراہ آتے ہیں وہ خداوند کی مرضی سے آتے ہیں، خدا انہیں مقرر کرتا ہے، خدا انہیں مسا کرتا ہے، خدا انہیں برکت دیتا ہے، خدا انہیں وزیر بناتا ہے، خدا انہیں صدر بناتا ہے، خدا انہیں حکومتیں قائم کرنے کے لیے خدا برکت دیتا ہے اور حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ ہم حکومتوں کو نہیں بدل رہے، ہم لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم ابلیس کے سیٹ اپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ابلیس کے سیٹ اپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے سیٹ اپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم شیطان کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہی لوگوں کی زندگیوں میں خرابی پیدا کرتا ہے، وہی کرپشن پیدا کرتا ہے، وہی بدی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو شاگرد یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے، اور یہاں پہ کہتا ہے 26واں باب اس کی 29ویں آیت میں کہتا ہے حاکموں کی بہتری کے خواہ ہیں ہم۔ میرے عزیزو ہم جو ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، بہتری کی خواہش ہے۔ جی دیکھیں ذرا یہاں باب کی 29 آیت، ہم اسی حاکموں کی، جتنے حاکم ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے صدر ہیں، جتنی حکومت ہے ہماری، ہم اس کی بہتری کے خواہ ہیں، ہم اس کی بہتری چاہتے ہیں۔ جی پڑھیں جی۔ ہاں جی ایک آیت صرف۔ پولس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے زیادہ یا بہت سے صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوائے ان زنجیروں کے۔ آمین۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو یہاں پہ دیکھیں پولس کس چیز کا اخوا تھا جی؟ پولس اس بات کی یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی نصیحت سے یا بہت سی، صرف تو ہی نہیں، یعنی اس بادشاہ کو کہتا ہے تو ہی نہیں بلکہ جتنے آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں۔ کس کی مانند ہو جائے جی؟ پولس کہتا ہے میری مانند ہو جائیں، کیوں کہتا ہے میں مسیح کی مانند ہوں، میری مانند ہو جاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنے یہاں بادشاہ ہیں، جتنے لوگ کھڑے ہیں، یہ سب کے سب مسیح یسوع کو کیا کر لیں جی؟ قبول کر لیں۔ آج بھی میرے عزیزو ہم حاکموں کے
جو ہیں بہتری کے خواہ ہیں کہ وہ بھی یسوع مسیح کو قبول کر لیں اور نجات پا لیں. اور میرے عزیزو سوائے ان زنجیروں کے، یعنی کہتے ہیں میری سنیں اور میری مانند ہو جائیں، سوائے ان زنجیروں کے بے جان چیزیں مسیح کو قبول نہیں کر سکتی. جیسے بے جان چیزیں، یہ لکڑی ہے، یہ گلاس ہے، یعنی یہ جو عام ہم جو دیکھتے ہیں چیزیں، ان میں جس میں جان نہیں ہے وہ مسیح کو قبول نہیں کر سکتی. جن میں خدا نے دم ڈالا ہے، جن میں خدا نے روح ڈالی ہے، وہ لوگ سب خدا کو قبول کر سکتے ہیں. اور جانور میں روح نہیں ہوتی میرے عزیزو، اسی طرح اس میں صرف جان ہوتی ہے. تو یہاں پہ میرے عزیزو ثانی اور ظلم کے ستم ہوتے تھے، تو مخالفت کے باوجود وہ اپنے حاکموں کی کیا چاہتے تھے جی؟ بہتری چاہتے تھے. آج بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ آج پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کی بہتری چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتری کے خواہ ہیں. ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ نجات دنیا میں کام کرے، نجات لوگ پائیں اور شفا پا سکے، برکت پا سکے. بہتری ہم چاہتے ہیں، کیونکہ بہتری یشوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے. اگر کوئی بہتری چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف یشوع مسیح کے نام پر ایمان لانے سے اسے نجات ملے گی، اسے رہائی ملے گی، اسے چھٹکارا ملے گا، اس کو گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، اسے بدی سے چھٹکارا ملے گا، اسے ماروسی گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، اسے ہر قسم کی جتنی بھی میرے عزیزو اس کے گناہ ہے، بدی ہے، اس سے چھٹکارا ملے گا یشوع مسیح کے نام سے. آج میرے عزیزو اس بات کو جان لے، کیونکہ میرے عزیزو ایک گورنر تھا، پولس رسول جب اس کے سامنے کھڑا ہے، فیلکس جو تھا گورنر تھا وہاں پہ قائد میں، تو وہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی شاید رشوت ملے گی اس سے نا، وہ رشوت بھی چاہتا تھا. لیکن پھر بھی میرے عزیزو آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ ذرا دیکھیے، ذرا 24ویں باب یہی ہے، ساتھ ہی ہے بالکل، 26 کے پیچھے آئے ذرا، 24واں باب کی پڑھے ذرا. اسے پلوس سے کچھ روپے لینے کی جی کچھ روپے ملنے کی امید بھی تھی، اس لیے اس سے اور بھی بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا. ہاں یہاں پہ دیکھیں، رشوت کا جو دور ہے یہ اس وقت بھی تھا، رشوت لوگ اس وقت بھی چاہتے تھے. یہاں پہ ایک گورنر ہے، فیلکس جو گورنر تھا، کہتا ہے کہ اسے پلوس سے کچھ روپے ملنے کی کچھ امید تھی. یعنی اس کو امید تھی کہ شاید پلوس سے مجھے کوئی پیسے مل جائیں گے، روپے مل جائیں گے، اور ملنے کی امید تھی. اس لیے اسے بار بار بلا کے اس سے گفتگو کرتا تھا، بار بار بلاتا تھا، تاکہ میں اس کی کوئی نہ کوئی بات میں کیا کروں جی، غلطی بناؤں اور غلطی پکڑوں. لیکن وہ بار بار جتنی بار بھی آیا ہے وہ روح کی حکمت سے بولتا تھا اور اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، لیکن اسے کچھ نہ ملا. اور یہ بات میرے عزیزو واجبی اور حکومت کی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس کی بے ایمانی یہاں پہ نظر آتی ہے، اس فیلکس کی بے ایمانی نظر آئی ہے. اور مگر انہوں نے، لیکن میرے عزیزو یہاں پہ جو ہے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، متصاد، یعنی ایک لفظ ہے متصاد، یعنی کسی طرح بھی اپنی مسیح بلاڈ سے متصاد نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو متصاد نہیں سمجھتے تھے. متصاد کا مطلب ہے ٹکرانے والے. کیا ہوتا ہے جی مطلب اس کا؟ ٹکرانے والے، ٹکر لینے والے. وہ اپنے شہری حقوق کے لیے ٹکر لیتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ اپنی شہری حقوق کے لیے کیا لیتے تھے جی؟ ٹکر لے لیتے تھے. متضاد جی اگلی بیٹھک پہ اگلے سنڈے کو دیکھیں گے، آخری آیت ایک دیکھیں گے اس کے، لیکن اس کو آگے جا کے ہم مزید سے 16 باب کی 37ویں آیت. جی 37 مل گئی آیت. مگر پولس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر
अलानिया पटवा कर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं। अपने हकूक के लिए, शहरी हकूक के लिए खड़ा हो गया। किसके लिए जी? अपने शहरी हकूक के लिए, अपनी बात के लिए, अपने लिए खड़ा हो गया। आज भी मेरे अजीजों, हम अपने हकूक के लिए, अपनी जो हमारी जैसे शहरी हकूक हैं, शहरी हमारी बात है, हम उस पर बोल तो सकते हैं, हम बोलें, अपने हकूक लें, अपने लिए खड़े हो सकें। यहाँ पे ये खड़ा हो गया कि यहाँ पे कहता है कि हमारे ऊपर कसूर साबित नहीं हुआ और हमें पटवाया इन्होंने। तो हम कई बार कहते हैं कि जी एक गाल, यीशु मसीह ने कहा कि एक गाल पे कोई तमाचा मारता है दूसरा गाल भी फेर दो, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं हमें नजर आ रही। यहाँ पे वो कहता है कि अपने एक लफ्ज है मुतजाद, यानी मुतजाद हो गए, टक्कर ले ली, यहाँ पे खड़े हो गए हैं, अपने हकूक के लिए खड़े हो गए हैं कि भाई जब तुमने, यहाँ पे कहता है पौलुस रसूल ने कहा कि हम तो रोमी हैं, कसूर साबित नहीं हुआ, बगैर कसूर के हमें लानिया तुम लोगों ने क्या किया है जी? कैद में डाल दिया है, पटवा कर कैद में डाल दिया है, और आप चुप कैसे खाते हो? नहीं, हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों वो यहाँ पे टक्कर ली उन्होंने। तो आज भी अपने हकूक के लिए बोले हैं, हम भी अपने हकूक के लिए बोल सकते हैं, हम भी अपने हुकूमत से बोल सकते हैं, अपने अदारों से बोल सकते हैं, जो हमारे हकूक हैं हम उनके लिए खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पे मेरे अजीजों, ये मुतजाद का मतलब है टकराने वाले। क्या मतलब है जी? टकराने वाले। यहाँ पे टकराने वाले नजर आए हैं। मेरे अजीजों, अगली मर्तबा हम इसको जारी रखेंगे ताकि हम इसको खुदा के कलाम को आगे जारी सारी रखें, और आगे इसको हम आगे सीखेंगे कि खुदा हमें, यानी ये जो मुतजाद टकराने वाले का मतलब है, इसका आगे मतलब क्या है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन।